اب اس کے برعکس جو چیز سامنے آتی ہے، جدید سائنسی معلومات جو ہوئی ہیں، ابھی آپ نے حال ہی میں شاید کل یا پرسوں اخبار میں تھا کہ اب جو فزسسٹ ہیں جو اس وقت دنیا میں ریسرچ کر رہے ہیں، وہ ریسرچ ہو رہی ہے وہ پارٹیکلز پر، لائٹ پارٹیکلز جو شروع میں بالکل وجود میں آئے، بہت ہی چھوٹے، جن کا کوئی تصور آپ نہیں کر سکتے ان کے چھوٹے ہونے کے اعتبار سے۔ معلوم ہوا کہ وہ 3 قسم کے بیسک پارٹیکلز ہیں، انہی سے پھر یہ کائنات بنی ہے۔ یہ ساری ریسرچ ہو رہی ہے۔ اسی طرح نوبل پرائز جب ملا تھا عبدالسلام کو، یہ جو سائنسدان ہے قادیانی، اور انہیں نصف حصہ ملا تھا ایک اور دوسرے شخص کے ساتھ نوبل پرائز میں، تو وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ وہ بھی ریسرچ تھی اس بات پر کہ اس کائنات کے اندر بیسک فورسز کون کون سی ہیں۔ ایک فورس آف گریویٹی ہے، ایک میگنیٹک فورس ہے، ایک الیکٹرانک فورس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ہو یہ رہا ہے کہ اب یہ چیزیں جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھ رہی ہے، ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، گویا کثرت سے وحدت کی طرف انسان جا رہا ہے، اور انسان یہاں تک جا رہا ہے کہ پوری کائنات اپنی پوری ڈائیورسٹی، اپنے پورے تنوع کے ساتھ، اس کا نقطہ آغاز جو ہے وہ بالکل ایک یا 2 یا 3 چیزیں ہیں بڑی حقیر سی، وہاں سے اس کائنات کا ارتقا ہوا۔ وہ جو تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس ہے کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، کریشن کیسے ہوئی، کن سٹیجز میں سے یہ کائنات گزری ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک لفظ کن ہے جس سے کہ اس کائنات کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ایک حرف کن نے سب سے پہلی شکل جو اختیار کی ہے وہ وہی پارٹیکلز ہیں نور کے، سب سے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز۔ یہ خنک نور کا دور ہے جس میں کہ حرارت نہیں تھی، گرمی نہیں تھی، ٹھنڈی روشنی، ایک بسیط نور تھا کہ جو اس حرف کن کے ذریعے سے وجود میں آیا۔ یہ جو دور ہے خنک نور کا، ذہن میں رکھیے، اس میں ابھی حرارت نہیں ہے، اس میں گرمی نہیں ہے، جو بھی ہے اندر پوشیدہ ہے اس کے، وہ بعد کا مرحلہ آئے گا جب میں عرض کروں گا۔ اس خنک نور کے دور ہی میں 2 چیزیں اللہ نے اس سے پیدا کی جو صاحب شعور اور صاحب تشخص ہے۔ ایک ارواح انسانیہ، وہ بھی نورانی ہے، اس نور سے بنی۔ دوسرے ملائکہ، وہ بھی نورانی ہے اور اس نور سے بنے۔ سب سے پہلے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا، کیونکہ ابتدائی مرحلہ یہی ہے۔ یہ خنک نور کا دور ہے، جبکہ ابھی نہ کوئی ناری کرے تھے، نہ کہیں کسی طرح کی خاک وغیرہ کا کوئی مسئلہ تھا۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حرف کن نے ایک خنک روشنی کی شکل اختیار کی تھی، اس سے پیدا کی گئی ارواح انسانیہ، انہی میں ایک روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر سب سے پہلے اللہ نے اسی کو بنایا ہو تو اس میں کوئی حرج باقی نہیں ہوتا، وہ بھی مخلوق ہے، وہ بھی اللہ کے بنانے سے وجود میں آئی ہے۔ صرف ایک تقدم زمانی اسے حاصل ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روح مبارک کو اس نور سے پیدا کیا، لیکن اسی نور سے تمام انسانوں کی ارواح پیدا کی گئی، اور انہی سے وہ عہد لیا گیا تھا الست بربکم قالوا بلی، اور اسی نور سے ملائکہ پیدا کیے گئے ہیں۔ خنک نور میں بڑے بڑے ایکسپلوژنز ہوئے ہیں اور ناری کرے وجود میں آئے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک شے ہے، اس کے اندر کوئی حرارت مخفی ہے، ظاہر نہیں ہو رہی۔ ایٹمز ہیں، ایٹمز کے اندر بہت بڑی انرجی ہے، ظاہر نہیں ہو رہی۔ اس خنک نور کے اندر بھی وہ انرجی موجود تھی، لیکن انسولیٹڈ تھی، اس کا ظہور نہیں تھا۔ لیکن جب ایکسپلوژنز ہوئے ہیں تو پھر یہ کہ بڑے بڑے ناری کرے وجود میں آئے۔ یہی ناری کرے ہیں جن کو ہم سورج کہتے ہیں، بہت بڑا ناری کرہ ہے سورج، اس کے اندر کمبسشن کا عمل چل رہا ہے، عمل احراق ہے، اس کی حرارت کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ بڑے اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں اس کائنات میں، یہ نہ سمجھیے کہ ایک ہی سورج ہے۔ یہ ایک سورج کے گرد ہمارا جو یہ ہے ایک سولر سسٹم ہے، کنبہ ہے اس کا، کہ اس کے گرد جو ہے یہ سیارے چکر لگا رہے ہیں، کرے ہیں، اور نہ معلوم کتنے سورج ہیں۔ پھر ایک سورج ہے اور ایک ستارے ہیں، ان ستاروں کے گرد یہ سورج اپنے کنبوں کو لے کر چکر لگا رہے ہیں۔ بہرحال ہم یہاں پر جو ہے اصولاً جو بات سمجھنا چاہ رہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ یہ سیکنڈ سٹیج ہے، تنزل ہے یہ، کہ اب اس خنک نور میں جب ایکسپلوژنز ہوئے ہیں تو وہاں سے بڑے بڑے ناری کرے وجود میں آئے۔ یہ ایکسپلوژن کا میں جان بوجھ کر بول رہا ہوں، اس لیے کہ جدید سائنس میں، جدید فزکس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دی بگ بینگ تھیوری، اس کا نام ہی ہے دی بگ بینگ تھیوری، کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کوئی بہت بڑا دھماکہ ہوا جس سے کائنات وجود میں آئی۔ اب یہ دھماکہ جو ہے بگ بینگ تھیوری جو ہے، یا تو یہ ہے کہ اس کو تعبیر کیا جائے گا اس حرف کن سے، کن، وہ کن کیسا ہوگا جس نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ہم کہہ رہے ہیں کن، لیکن اللہ کا وہ کلام جب صادر ہوا ہو اور حکم ربی امر کن جو ہے اس کی کیا کیفیت ہوگی، تو یا تو بگ بینگ جو ہے یا تو اس سے تعبیر کیا جائے، اور یا یہ کہ جو یہ ایکسپلوژنز ہوئے ہیں اس خنک نور نے جو ناری کروں کی شکل اختیار کی ہے، تو یہ بگ بینگ ہے، یہ دھماکہ ہے۔ یہ دور ہے کہ جس میں اس آگ سے اللہ نے تیسری مخلوق پیدا کی۔ میں نے اب پہلے 2 کر دیے نا، نور سے 2 مخلوق، انسانی ارواح اور ملائکہ۔ دوسری سٹیج پر یہ تیسری مخلوق پیدا ہوئی ہے، جنات ہیں، یہ آگ سے بنائے گئے ہیں۔ قرآن بار بار کہتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، قرآن مجید میں سورہ رحمان میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے، لیکن یہ کہ انسان کو بنایا ہے آگ کی لپٹ سے۔ بار بار آیا ہے یہ مضمون تو قرآن مجید میں، اور جنوں کا معاملہ جو ہے
اور یہ کہ سورہ ہجر میں فرمایا گیا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ، یہ پہلے پیدا ہوئے انسانوں سے. لہذا یہ دوسری سٹیج ہے جس میں کہ جنات کی تخلیق ہوئی ہے اس آگ کی لپٹ سے. کہ پھر نظریہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ناری کرے تھے یہ جب تیزی کے ساتھ حرکت میں تھے تو ان سے کچھ حصے ٹوٹ ٹوٹ کر ان سے علیحدہ ہوئے اور انہی کے گرد چکر لگانے لگ گئے. یہ ہے در حقیقت ان سورج کے گرد جو یہ سیارے وجود میں آئے ہیں، یہ کرے جو ہیں. پھر یہ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے اور ان میں جب ٹھنڈا ہوا ہے وہ ناری کرہ تو اوپر جو ہے کرسٹ آیا، راکھ، جیسے انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے. راکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، اندر انگارہ موجود ہے، ذرا سی راکھ ہٹ جائے اگر اور آپ کی انگلی جو ہے اس انگارے کو ٹچ کر جائے تو جلے گی، لیکن اگر راکھ اوپر ہے تو وہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا. اور چونکہ ٹھنڈی چیز سکڑتی ہے لہذا اس کے اندر اب دراڑیں پڑی ہیں، کہیں پہاڑ بن گئے کہیں غاریں بن گئی. ساتھ ہی ان کے ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے بخارات نکلے ہیں، انہی میں سے نکلے ہیں، انہی کروں میں سے بخارات نکلے ہیں. یہ بخارات ہیں جنہوں نے اوپر جا کر وہ جو جسے ہم فضا کہتے ہیں، ایٹماسفیئر جس کے اندر گیسز ہیں، یہ یہیں سے انہی کروں کے ٹھنڈے ہونے سے وہ بخارات نکلے ہیں. جیسے کہ آپ اگر پانی ڈالتے ہیں آگ کے اوپر تو وہ ایک بھاپ بن کے اڑتی ہے، تو خیر یہ تو پانی آپ نے ڈالا ہے، لیکن یہ کہ فضائی وہ جو کرے تھے آگ کے وہ خود ٹھنڈے ہوئے ہیں تو ان میں سے بخارات نکلے ہیں، ان میں سے جو گیسز خارج ہوئی ہیں انہوں نے ایٹماسفیئر بنایا ہے. پھر اس ایٹماسفیرک چینجز وہاں ہوئی ہے کہ اس میں گیسز تھیں، ہائیڈروجن بھی آکسیجن بھی، وہاں پانی بنا ہے. بجلی کے بڑے بڑے جب ہوئے ہیں ان کے اندر تو اس سے پانی بنا ہے اور پھر دھواں دھار بارش برسی ہے، بارش برسی ہے. اب جو ہمارے ہاں یہ جو عادات آتے ہیں لاکھوں برس تک بارش ہی برستی رہی. نتیجہ یہ ہوا کہ جو جگہ نشیبی تھی ان میں پانی بھر گیا، سمندر وجود میں آ گئے. اب جہاں سمندر اور مٹی کا باہمی ربط تھا، یہ جو دلدلی علاقے کہلاتے ہیں، یہاں وہ ان آرگینک کمپاؤنڈز نے آرگینک کمپاؤنڈز کی شکل اختیار کی. یہاں سے حیات ارضی کا آغاز ہوا. وہ حیات نباتاتی بھی ہے اور وہ حیات حیواناتی بھی ہے، یہاں سے اس کا آغاز ہوا. گویا کہ کل حیوانات اور کل نباتات جو کرۂ ارضی پر موجود ہے وہ سب کے سب در حقیقت اسی کرسٹ آف دی ارتھ سے وجود میں آئے. پانی اور اس مٹی کا امتزاج اور دلدل کی شکل اس کا بن جانا اور وہاں سے ان آرگینک کی بجائے آرگینک کمپاؤنڈز کا وجود میں آنا اور اس سے حیات کا آغاز، خواہ وہ نباتاتی حیات ہو اور خواہ وہ حیواناتی حیات ہو. اس حیات کا ارتقاء ہے کہ جو پھر انسان تک پہنچا ہے. وہ اس حیات، سمجھیے کہ حیات ارضی چاہے نباتاتی ہو اور چاہے حیواناتی ہو، اس کی چوٹی کی جو شخصیت ہے وہ انسان ہے. اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں.